باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین اکرام، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس پہ مطالعات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے آثار کو زندہ کریں جنہوں نے ایک عمر محنت کر کے قرآن اور سنت میں سے، قرآن اور احادیث میں سے زندگی کے آداب، اسلوب، طور طریقے اور اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی روشیں ہمیں بتائی ہیں۔ اس حوالے سے متعدد اخلاقی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن کا تعلق روح انسانی سے ہے اور انسانی معاشرتی طرز عمل سے ہے۔ ان میں سے ایک کتاب استاد معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ جوادی آملی صاحب نے لکھی ہے، جس کا نام مفاتیح الحیات ہے۔ عملی اعتبار سے یہ کتاب نبی کریم اور اولاد رسول یعنی ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی ان روایات سے اخذ شدہ مجموعے سے عبارت ہے، جس میں انسان کی زندگی کے مختلف ادوار کے حوالے سے، مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اور مختلف امور کے حوالے سے انسان کی رہنمائی بھی کی گئی ہے، انسان کے ذہن کو دعوت بھی دی گئی ہے اور عملی اعتبار سے انسان کو رستہ دکھایا گیا ہے۔ ایک بہترین، جامع، مؤثر اور قابل عمل کتاب۔ مختلف کتب اور مواد کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمیں اس کتاب کو اساس بنا کر ان روایات کی روشنی میں نبی کریم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے زندگی کے آداب کو سیکھنا بھی چاہیے اور امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے اپنے آپ سے آغاز کر کے دوسرے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا بھی چاہیے۔ لہٰذا ہماری گفتگو کا یہ جو سلسلہ چلے گا، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اسی کتاب کو بیس بنا کر روایات کی روشنی میں ادھر ادھر کی گفتگو سے ہٹ کر خالصتاً احادیث نبوی اور ائمہ اطہار کو معیار بنا کر کچھ مواد اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خلق فرمایا ہے اس لیے کہ ہم دو کام کر سکیں، اور دونوں کاموں کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا ہے، اور یہی کچھ انسان کی زندگی کا حاصل ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کی ذمہ داری بھی تمہیں سونپی ہے۔ سورہ ہود کی 61ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بنیادی فریضہ اور اس کی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ وہ چونکہ زمین سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ زمین کو آباد کرے۔ کھیتی باڑی، محنت، شہر بنانا، ٹیکنالوجی پیدا کرنا اور اس سے استفادہ کرنا، علم کا فروغ، انسانی زندگی کی مشقتوں کو کم کرنا، آسائشات کو زیادہ کرنا، انسان کے دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا، اسی طرح سے اسے وہ تمام امور جس کے نتیجے میں بنی نوع آدم کو سکھ پہنچے اور ان کا دکھ کم ہو، یہ انسان کی ایک ذمہ داری ہے جس کا تعین قرآن کریم نے کیا ہے۔ اسی لیے شادی کرنا بھی اس کا حصہ ہے، بچے پیدا کرنا بھی اس کا حصہ ہے، بچوں کی تربیت کرنا بھی اس کا حصہ ہے،
اور معاشرے میں اپنے ہم نو دیگر انسانوں کی خدمت کرنا اور ان کو مشکلات اور مصائب سے نکالنا اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا بھی اسی کا حصہ ہے۔ گھر بنانا اسی کا حصہ ہے، شہر بنانا اسی کا حصہ ہے، سڑکیں بنانا اسی کا حصہ ہے، ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا اسی کا حصہ ہے، ترقی کی منزلوں میں ٹیکنالوجی کو آگے لے جانے کی منزلوں میں جتنے بھی کام ہیں، جہاز بنانا، گاڑیاں بنانا، باقی سہولتیں، یہ سارا کا سارا اسی کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور ہے اور آخرت اور ہے، انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اسلام اسی دنیا کی تعمیر اور ترقی کو دین قرار دیتا ہے اور انسان کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، میں انتہائی مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی تعمیر کے حوالے سے جتنی محنت کرتے ہو، اس محنت میں اللہ کو بھول جاؤ۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب یعنی خود کو بھولنا ہے، اپنے آپ کو بھول جاؤ، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا کہ دنیا کو آباد کرو، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس دنیا کی تعمیر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ذمہ داری کی طرف بھی انسان کو متوجہ فرمایا، یعنی یہ دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اپنے آپ کو زندہ اگر رکھنا چاہتے ہو، اگر حیوان نہیں بننا چاہتے، اگر پتھر نہیں بننا چاہتے، اگر انسانی کمالات تک پہنچنا چاہتے ہو، تو جہاں پر اس زمین کو آباد کرو، زمین والوں کو آباد کرو، شہروں کو آباد کرو، ملکوں کو آباد کرو، انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے سوچو، وہیں پر ایک دوسرا کام ضرور کرو، ورنہ تمہارا پہلا کام کافی نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اپنی روح کو مت بھولو، اپنی فکر کو مت بھولو، اپنے باطن کو مت بھولو، اپنے رب کو مت بھولو، اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق کو نہ بھولنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کا رستہ ہمیشہ زندہ رکھو تاکہ خود زندہ رہ سکو، اور یہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ یعنی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ جو دو اہداف ہیں، ان دو اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے انبیاء آئے ہیں، انہی دو اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے کتابیں نازل ہوئی ہیں، انہی دو اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے ہادیان برحق نے انسانوں کے درمیان مبعوث ہو کر انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ انہی دو اہداف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انبیاء نے بے پناہ مشقتیں اٹھائی ہیں۔ انہی دو اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان دو پہلوؤں کو کسی بھی صورت میں نہ بھول سکتے ہیں اور نہ اس سے غفلت اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ساتھ میں رہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا ہم نے سہارا لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نامکمل ہیں، مکمل نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی کے بنیادی ہدف کو مکمل نہیں کیا۔ ان دو پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جب احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ فلان عمل کرو تو اس کا اتنا ثواب ہے، بعض اوقات 70,000، بعض اوقات 1,00,000، بعض اوقات 10,00,000، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ فلان عمل کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا کہ اس کی تم شمارش نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ بعض اوقات جو لوگ مادی ذہن رکھتے ہیں وہ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس چھوٹے سے عمل کے نتیجے میں اتنا بڑا ثواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سچی بات نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیاوی معیارات کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں۔ مثلا کسی کو آپ نے 1 روپیہ دیا تو 1 روپے کے عوض 1 روپے کا صلہ ملے گا۔ دنیا ایسی جگہ ہے، لیکن عالم آخرت ایسی نہیں ہے۔ عالم آخرت کی صورتحال اور ہے، وہاں کے معیارات اور ہیں، وہاں کے ملاقات اور ہیں، وہاں پر قبولیت اور عدم قبولیت، یا عطا اور عدم عطا، یا وہاں پر انسان پر فضل اور کرم کی جو شکلیں ہیں اور جو معیارات ہیں وہ اس دنیا کے معیارات سے بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے وہاں کے حوالے سے ہمیں
اور طرح سے سوچنا ہوگا، اور اس سوچ کی بنیاد قرآن ہونا چاہیے، اس سوچ کی بنیاد وحی ہونی چاہیے، اس سوچ کی بنیاد انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ان تعلیمات کو معیار بنایا تو پھر ہمیں یہ پریشانی بالکل بھی نہیں رہے گی۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، ہم کبھی سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بہشت میں خورما کھایا، کھجور کے دانے کھائے، تو ان کو بہشت سے نکال دیا گیا۔ کبھی ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے انگور کھا لیا تھا اس لیے آپ کو بہشت سے نکال دیا گیا۔ کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے گندم کا خوشہ کھایا تھا جس سے منع کیا گیا تھا، اس لیے حضرت آدم کو بہشت سے نکالا گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ گندم تھا جس کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا، یا وہ خورما تھا، کھجور، یا پھر گندم کا دانہ؟ امام رضا علیہ السلام نے عجیب ارشاد فرمایا، عجیب جملہ فرمایا کہ یہ سب شامل تھے اس میں۔ تو پوچھنے والا پریشان ہو گیا، یہ سب شامل تھے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ تم نے حضرت آدم جس بہشت میں تھے اس بہشت کو اس دنیا کی طرح سمجھا، اس لیے تم یہ سوچ رہے ہو اور یہ سوال کر رہے ہو۔ بہشت وہ جگہ ہے جہاں پر جب انسان پہنچتا ہے تو پھر ہر چیز اس کے ارادے کے تابع ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی درخت کو اگر اس سے انگور کھانا چاہے تو درخت اس کو انگور دیتا ہے، اگر گندم کھانا چاہے تو وہ درخت اس کو گندم دیتا ہے، اگر کھجور کھانا چاہے تو وہ درخت اس کو کھجور دیتا ہے۔ اس عالم اور اس دنیا کے ملاقات اور معیارات اس دنیا کی طرح سے نہیں ہیں۔ یہاں پر گندم کے خوشے سے جو نہیں کاٹ سکتے تم، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر اس نظام کے بالکل برعکس، وہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ انسان مومن کے ارادے کا تابع ہے، اس لیے وہ جو ارادہ کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ اب اگر وہ پانی ہی سے شہد کا ذائقے کا ارادہ کرے تو اس کو شہد حاصل ہوگا، دودھ کا ارادہ کرے تو دودھ حاصل ہوگا، اگر کسی اور ایسے مشروب کا ارادہ کرے تو اس کو وہ حاصل ہوگا، اس لیے کہ اس عالم کا نظام اور طرح کا ہے۔ جب اس عالم کا نظام اور طرح کا ہے تو پھر ثواب اور عقاب کا معیار بھی اس دنیا میں بالکل اور طرح کا ہے، اس دنیا کی طرح سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں دین کو اس کی اس جامعیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس جامعیت کے ساتھ سمجھنے کے بعد ہم اپنی عملی زندگی میں بڑی آسانی کے ساتھ اس دین کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور امپلیمنٹ کے نتیجے میں، عمل درآمد کے نتیجے میں، عمل کرنے کے نتیجے میں ہم فلاح اور سعادت کی ان بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا دین کو دنیا سے الگ نہ کیجیے، آخرت کو اس دنیا سے الگ نہ کیجیے۔ یہ دنیا اسی آخرت کا دروازہ ہے۔ یہاں پر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں ان دو چیزوں کو ضرور سامنے رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ دنیا کو آباد کیجیے، دوسرا یہ کہ اپنے دل کی دنیا کو آباد کیجیے، اپنی روح کو آباد کیجیے، اپنی عبودیت اور بندگی کو زندہ رکھیے، اپنی روح کو اپنے رب سے جوڑے رکھیے۔ اگر یہ دو چیزیں ساتھ میں رہیں تو انسان اس دنیا میں بھی پرسکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرے گا، اور اس دنیا میں بھی وہ تمام سعادتیں اس کو حاصل ہوں گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہماری اس گفتگو میں ہم ہر روز کسی ایک موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور وہ تمام موضوعات وہ ہوں گے جس سے انشاءاللہ تعالی ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کمائی کے حوالے سے دنیاوی فرائض کی طرف خود بھی متوجہ ہو سکیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کر سکیں۔ تو آج کا لیکچر اس حد تک کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔